اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے عظیم علم کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے جمع ہوئے ہیں، اور تھوڑا عرصہ بعد جمع ہوئے ہیں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ان کے صرف معنی ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اللہ اور الالہ سے، جو کہ اللہ کے ناموں میں سب سے عظیم نام ہے اور صفت الوہیت کے اوپر دلیل ہیں، ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور جس کے معنی ہم نے سمجھے تھے کہ ملجا، پناہ دینے والا، دلوں کو اطمینان دینے والا، سب سے بلند ہونے والا، عظمت والا، ایسی ہستی جس کی قدرت حیران کر دینے والی ہو اور مخلوق خود بخود اس کی محبت میں اس کی عبادت کرے۔ بہت ہی خوبصورت یہ تعریف مجھے لگتی ہے اس نام کی۔ پھر چوتھا معنی جو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا وہ یہ کہ ایسا معبود جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہ ہو۔ پھر جو دوسرا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم نے خوبصورت نام پڑھا وہ تھا الرب، اور ناموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے اللہ یا الہ، اور صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت ہے الرب، صفت ربوبیت، جس کے معنی ہم نے پڑھے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، مربی ہے، منعم ہے، جو اپنی تمام مخلوقات کو تدبیر اور مختلف طریقوں سے اپنی نعمتوں کے ساتھ پالنے والا واحد معبود ہے۔ خصوصی معنی ہم نے اس کے یہ پڑھے کہ اپنے چند چنے ہوئے بندوں کے دلوں، روحوں اور اخلاق کی اصلاح کر کے ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے اسی نام سے یعنی الرب سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ تیسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے پڑھی صفت رحمہ، جس سے منسوب 5 نام ہیں، اور ان 5 میں سے 2 تو اسماء الحسنی کی 99 کی لسٹ میں آتے ہیں اور باقی سب اسماء الحسنی میں آتے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا الرحمن، رحمت والا، اتنی رحمت کہ کوئی اور کر ہی نہ سکتا ہو، اور یہی وہ نام ہے کہ جو انسانوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اگر رکھنے کی تاکید کی تو عبد کے ساتھ، عبد الرحمن، سارے ہی ناموں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عبد کے ساتھ رکھا جائے گا، لیکن ایک رحمان ایک ایسا نام ہے کہ جس طرح کہ الرحیم جو ہے اس کو اگر کسی کو رحیم پکارا جائے تو انسان کو پکارا جا سکتا ہے، لیکن رحمان کو ہم، بے شک یہ رحمت کی صفت ہے لیکن اس کو ہم عبد کے بغیر نہیں پکار سکتے، تو اتنی رحمت کے کوئی اور کر سکتا ہی نہ ہو۔ پھر الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام کہا جاتا ہے کہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائیں گے۔ پھر ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، ذو الرحمہ، رحمت سے بھرپور، اور جو اپنی رحمت ہی کے لیے جانا جاتا ہو، یعنی اس کی اسی صفت سے اس کو جانا جاتا ہو، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ چاہے رحمان سے مانگو چاہے اللہ سے مانگو ایک ہی بات ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کا جو متبادل دیا، اللہ اور رحمان قرآن میں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ آئے۔ پھر خیر الراحمین، سب سے افضل، سب سے بہترین، تمام رحم کرنے والوں میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہم نے پڑھا وہ تھا الحی، جس سے ہم نے صفت الحیات کا مطالعہ کیا۔ اللہ کی حیات ایسی ہے یعنی وہ جو ہمیشہ سے حیات تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور اس ایک صفت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام ذاتی صفات جمع ہو جاتی۔ اسی طریقے سے دوسرا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نواں نام جو ہم نے پڑھا وہ تھا القیوم، جس سے صفت مقیمیت، قائم رہنے والا۔
جو قائم ہے، مقیم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اپنی مخلوق کے لیے. تو یہ تمام افعال کا جامع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. حی اللہ کی اپنی ذاتی صفات، سمیع، بصیر، کلیم، رحمان، رحیم، رب، خالق، ان سب کا مجموعہ ہے الحی. اور قیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام افعال کا مجموعہ ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے. یہ ان سارے افعال کا مجموعہ جو ہے وہ قیوم کے اندر آ جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ یہ انہی ناموں کو اکثر علماء کرام جو ہے وہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو 10واں نام ہم نے پڑھا اور 11واں اور 12 جو سب کے سب صفت الخلق تخلیق کے اوپر دلالت کرتے ہیں. ان میں الخالق جو تخلیق کرتا ہے، جو تقدیر بناتا ہے تخلیق کے لیے اندازے لگا کے، اور پھر الخلاق جو مسلسل تخلیق کرتا رہتا ہے، یعنی نہ وہ اس کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ کبھی نہیں رکتا، نہ کبھی رکے گا. احسن الخالقین اس کے علاوہ کوئی تخلیق کر ہی نہیں سکتا. اور جن لوگوں کو اس صفت خلق میں ہم شامل کرتے ہیں وہ سب غلط ہیں، کیونکہ تخلیق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. انسان جو ہے اس کی تخلیق کردہ چیزوں سے کوئی نئی چیز بنا سکتا ہے لیکن تخلیق نہیں کر سکتا. الباری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خلق ہی کی دوسری ڈائمنشن ہے، تخلیق کرنے والا. لیکن کیسا تخلیق کرنے والا؟ نتھنگ سے، جب کچھ نہیں تھا اس سے بنانے والا. الباری ٹھیک ٹھیک اور خاص دینے والا یا الگ کر دینے والا مخلوقات کو ان کے مقام کے لحاظ سے. بری کر دینے والا یہ بھی الباری کی ایک معنی میں سے تھا کہ وہ بری کر دیتا ہے، جو ہر نقص اور عیب سے خود بھی مبرہ ہے، پاک ہے اور بری ہے. اسی طریقے سے وہ اپنے مظلوم لوگوں کو بھی بری کر دیتا ہے. پھر ہم نے جو 14واں نام پڑھا وہ تھا المصور، جو صفت الخلق ہی یا تخلیق ہی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دلالت کرتا ہے. لیکن اس کی کیا خصوصیت ہے جو الباری اور الخالق سے الگ ہے؟ کہ جو صورتیں بناتا ہے اور سنوارتا ہے اور ان کو ان کی سب سے بہترین شکلوں میں ڈالتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 15واں نام ہم نے پڑھا المالک، 16واں الملک، 17واں الملیک، 18واں مالک الملک، 19واں مالک یوم الدین. اور یہ سب کے سب دلالت کرتی ہیں صفت الملکیت، ذل مملکہ، صفت ملوکیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اوپر، اللہ کی بادشاہت کی وسعت کے اوپر. المالک مالک، حقیقی مالک جس کی ہر شے ہے، جو مملکت والا ہے. الملک حقیقی بادشاہ، تمام دنیاوی بادشاہوں کا بھی بادشاہ اور اس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں. الملیک عظیم الشان بادشاہت والا، عظیم الشان مملکت والا. مالک الملک تمام مملکت کا واحد مالک اور بادشاہ. مالک یوم الدین قیامت کے دن اکیلا فیصلہ کرنے والا. اس کے بعد جو 3 نام ہم نے پڑھے تھے اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ بھی دیکھیں گے. الرازق، الرزاق، احسن الرازقین. یہ تینوں نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت العطا یعنی رزق کے اوپر دلالت کرتے ہیں. الرزاق، الرازق خیر الرازقین. الرزاق رزق دینے والا، الرزاق جو ہمیشہ رزق دیتا رہتا ہے، الرازق عطا کرنے والا، رزق دینے والا، خیر الرازقین تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا. یعنی اگر ہم اس سب کو جمع کریں تو عطا کرنے والا جو کبھی دینے سے نہیں رکتا، نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کے غنا میں یعنی اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو اسے مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے اور جو اس کے وجود کو ہی نہیں مانتے، انکار کر دیتے اس کے وجود کا، ان کو بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی رازق نہیں، وہ نہیں دے گا تو انہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. پھر ہم نے یہ بات سمجھی کہ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتوں کو، خاص طور پہ ازواج، دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یعنی یہ سپورٹ سسٹم ہے انسان کا. یہ رشتے ایک معاشرے میں
इंसान का सपोर्ट सिस्टम है, इसको भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन रिश्तों को भी रिस्क में शामिल फरमाया। फिर तय्यबात जिसके अंदर लिबास, खाना पीना, नौकरी के असबाब वगैरह सब आ जाते हैं, इनको भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी रिस्क की लिस्ट में शामिल किया। इसी तरह हिदायत को हासिल करना, गुनाहों से बचना, ये भी रिस्क के अंदर आते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की इस सिफ्त अता को मद्देनजर रखते हुए हमने एक और बात ये समझी कि अल्लाह से इंसान जो भी मांगे, अल्लाह की इस सिफ्त को मद्देनजर रखते हुए मांगे और सिर्फ उस पर ही तवक्कुल करे। दुनिया के तमाम किस्म के रिस्क सिर्फ दुनिया में ही फायदामंद है। यानी एक जो और बात हमने बड़ी अहम बात समझी वो ये कि ये जितने भी किस्म के रिस्क अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दुनिया में दिए हैं, ये दरअसल इस बात के असबाब है कि हम अपनी आखिरत का फायदा हासिल करें। ये रिश्तेदारियां, ये लिबास, ये खाना पीना, माल दौलत, हर चीज, यहाँ तक कि हमारी हिदायत के असबाब, ये सब हमें दुनिया में फायदा दे सकते हैं, आखिरत में इन सब का हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इन तमाम असबाब का इस दुनिया में इस तरह फायदा उठाया जाए कि इस दुनिया में भी फायदा का सबब बने और आखिरत में निजात का सबब बने। फिर हमने एक और बात ये समझी कि हलाल तरीकों को इख्तियार किया जाए। अल्लाह का हर किस्म का रिस्क हासिल करने के लिए हलाल तरीकों को इख्तियार किया जाए। हज कितना बड़ा फरीजा है, लेकिन उसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये शर्त लगा दी कि कोई औरत अपने महरम के बगैर नहीं जा सकती। तो अब उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात पेश करना, मुख्तलिफ किस्म के फतवे मांगने की कोशिश करना, ये सब जो है ये तरीके दुरुस्त नहीं। इतना बड़ा अमल है जो अल्लाह सुब्हाना ताला को इंतहाई महबूब है और जिसके अंदर आराफा का दिन है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नमाजों को जो है वो मुख्तसर कर देते हैं और जमा फरमा देते हैं उस दिन की वजह से। कितना अजीम अमल है, लेकिन उसके लिए भी अगर ये शर्त पूरी नहीं तो इसका मतलब हलाल तरीके से हमने वो नेमत हासिल करने की, वो रिस्क हासिल करने की कोशिश नहीं की, तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कबूल नहीं होगी वो। तो हलाल तरीकों को इख्तियार किया जाए अल्लाह के हर किस्म के रिस्क को हासिल करने के लिए। फिर अल्लाह का शुक्र जो है वो अल्लाह के रिस्क में इजाफे का बेहतरीन तरीका है। जाहिर है सबसे बेहतरीन तरीका किसी का शुक्र अदा करने का ये होता है कि हम उसके लिए कुछ कर दें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह को हमारे एहसान की तो जरूरत ही नहीं। हमारा एहसान तो ये कि हम अल्लाह को अपना वाहिद माबूद माने। तो इसके अलावा हम अल्लाह के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और किस तरीके से कि उसकी तारीफ बयान करें, इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ बयान करे, और ये उसके शुक्र का बेहतरीन तरीका है और यही रिस्क में इजाफे का भी बेहतरीन तरीका है। रिस्क इंसान के तकवा और अताअत का जरिया बनना चाहिए। जितना उसको रिस्क मिले उतनी उसकी अताअत में, उसकी फर्मा बरदारी में अल्लाह सुब्हाना ताला के तकवा में इजाफा होना चाहिए। फिर इसी तरीके से हमने ये बात समझी थी कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास चूंकि हर किस्म का रिस्क है इसलिए अल्लाह ताला मुझसे खुश है और दूसरों के पास नहीं है इसलिए अल्लाह इससे नाराज है, ये इंतहाई बातिल सोच है। और मुशरिकीन मक्का की इसी सोच ने उनको इस बार, यहूदियों की भी इसी सोच ने, मुशरिकीन मक्का हो, यहूदी हो, ईसाई हो, उन सब की इस सोच ने ही उनको हमेशा गफलत में डाले रखा कि चूंकि हमारे पास तो सब कुछ है इसलिए अल्लाह हमसे राजी है, जब भी तो हमें दिए जा रहा है। जबकि जिनके पास नहीं है उनसे अल्लाह सुब्हाना ताला नाराज है। और मोहम्मद के मानने वाले वो तमाम वो लोग हैं जो गरीब हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, और वो सिर्फ इसीलिए मोहम्मद के साथ जाके जो है वो शामिल होते जा रहे हैं। नाउज़ु बिल्लाह। फिर जो एक और बात हमने समझी वो ये कि रिस्क में अदल करें। कभी रिस्क हासिल करने के लिए हम ऐसी किसी कोशिश में मसरूफ हों कि रिस्क को हासिल करें और राज़िक की इबादत में गफलत कर जाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि राज़िक का हक पहले है। बेशक हम अपनी नौकरियों पे हैं, बेशक हम किसी असाइनमेंट पे हैं, कि बेशक हम कुछ भी ऐसा काम करने में मसरूफ है और हमें लग रहा है कि बिल्कुल बहुत थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, इस बात के ऊपर तवक्कुल करते हुए कि इस थोड़े से टाइम में भी मेरे राज़िक का जो हक है वो मुझ पर ज्यादा है, हम उस टाइम के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत से गफलत ना बरतें और राज़िक के हक को पहले अदा करें कि जिसने हमें रिस्क दिया है। और अगर हमें किसी दूसरे के रिस्क देने का
سبب بنا دیا گیا، ہمارے انڈر کوئی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسی توفیق دی ہے کہ ہم لوگوں کو رزق مہیا کرنے کا سبب بنے، تو ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں اور اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ رکھیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کسی کی کوئی مجبوری ہے تو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ان ناموں کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ناموں کی طرف چلتے ہیں، اور آپ یقین کریں انتہائی مشکل لگ رہا تھا مجھے ان ناموں کے اوپر لکھنا اور ان پوائنٹس کو جمع کرنا، کیونکہ یہ وہ نام ہے الاحد الواحد۔ بچہ بچہ، ہم ایک مسلمان بچہ جب کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو بچپن سے جو سب سے پہلے جس نام سے آگاہی دی جاتی ہے وہ ہے الاحد الواحد، کیونکہ اس کو سورہ اخلاص سمجھائی جاتی ہے، اس کو سورہ اخلاص سکھائی جاتی ہے نماز کے اندر پڑھنے کے لیے۔ اور کہنے کو ہم بچپن سے اس نام سے آگاہ ہیں، لیکن اس نام کی عظمت کو بیان کرنا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں اس نام کی اہمیت کو، اس نام کی عظمت کو، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں اس نام کی وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس نام کو مطلب بیان کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ درجے بلند کرے شیخ عبد الرزاق البدر کے، کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کام کو یعنی کم از کم اس کو پوائنٹس وائز بیان کرنے میں آسانی ہو گئی میرے لیے، ورنہ ابھی بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں جب میں اس کو بیان کروں گی تو اس کا حق ادا ہوگا یا نہیں۔ لیکن یہ ان ناموں میں سے ہے شاید کہ جس کو دل جانتا ہے، دل محسوس کر رہا ہے، لیکن زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس زبان کے لیے وہ طاقت مانگتے ہوئے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سے اس مدد مانگتے ہوئے کوشش کرتی ہوں کہ اس ناموں کا حق ادا کر سکوں، جو کہ ظاہر ہے کہ ناممکن ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل کے اس نام کی اس عظمت کو پا سکیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بہترین سورہ اخلاص جو ہے، جو 4 آیتوں پہ مشتمل ہے، لیکن قرآن کا 1/3 ایک تہائی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ انہوں نے ایک دفعہ سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں آج تمہارے سامنے قرآن کا 3 حصے جو ہے وہ تیسرا حصہ تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ آئے اور آ کے سورہ اخلاص پڑھی اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب سب لوگ حیران ہونے لگے کہ شاید ابھی جو ہیں واپس آئیں گے اور آ کے جو ہے ہمارے سامنے قرآن کی تیسرے حصے کا انہوں نے کہا ہے، تو پورا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہوگا وہ پڑھیں گے ہمارے سامنے۔ تو انتظار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے باہر دوسری نماز کے وقت یا کسی اور وجہ سے، دیکھا تو لوگ اسی طرح جمع ہے، پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ قرآن کا تیسرا حصہ پورا پڑھیں گے ہمارے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں نے تمہارے سامنے سورہ اخلاص نہیں پڑھ دی؟ یہ جان لو کہ یہ قرآن کا تیسرا حصہ، یعنی اس قدر عظیم یہ 4 آیتیں ہیں، اور ان 4 آیتوں کے اندر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی اخلاص ورڈ نہیں ہے، لیکن اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیہ اور الاحدیہ، صفت الوحدانیہ اور صفت الاحدیہ۔ الاحد الواحد، اللہ احد بھی ہے اور اللہ واحد بھی ہے۔ سننے کو لگتا ہے ایک ہی لفظ ہے یہ احد اور واحد، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 2 الگ نام اپنے لیے چنے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دونوں ایک سے ہوں۔ ہم جو احد کے بارے میں مطلب دیکھتے آئے ہیں اور واحد کے بارے میں، اس کا ہم ہمیشہ یہی ترجمہ سمجھتے رہے، اکیلا اور لاسانی، جس کا کوئی مثل نہ ہو۔ لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ احد، الاحد کا ذکر قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے، اور وہ کب آیا؟ اسی سورۃ الاخلاص کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احد کا ذکر کیا وہ اس نام کا ذکر 2 دفعہ اس سورت میں کیا، لیکن یہ نام صرف ایک اسی سورہ کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جبکہ الواحد کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر القہار، دوسرے نام القہار کے ساتھ کیا ہے، یا الہن کے ساتھ کیا ہے، الہن واحد کے ساتھ بھی آیا ہے،
اور یہ تقریباً 12 دفعہ قرآن کے اندر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کس موقع پہ کس لیے جو ہے یہ ذکر کیا اپنے نام. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الاحد جو کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل هو اللہ احد، تم کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی طرف جو ہے نہیں دیکھتا، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا حاجت مند نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، لیکن کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس نام کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں. یعنی یہی امیجیٹ رشتے ہوتے ہیں نا. پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کہہ دو کہ اس پھر احد ہی کی کہنا چاہیے کہ اگر احد ہی کی دوبارہ سے ہم تشریح دیں کہ اللہ ہی کے الفاظ میں، تو وہ کیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا احد ہے کہ جس کی کوئی اس کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سورت کتنی عظیم ہے، اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے بتا ہی دیا. یہ نام کتنے عظیم ہیں اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اسی لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا گیا. اخلاص کیا ہے؟ توحید. کس کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. صرف جو اخلاص اور جو صرف وحدانیت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ سورت اسی کے اوپر جو ہے وہ دلیل ہے. اس سورت کے نزول کے بارے میں 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا اللہ کس چیز سے بنا، کیسے ہے وہ؟ پتھر کا بنا ہے، لکڑی کا بنا ہے، استغفر اللہ، سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے. تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ ہمارے اللہ سے مختلف ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اقرار کیا کرتے تھے کہ اللہ ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اگر تم ان سے پوچھو آسمان کو زمین کو تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو وہ اقرار کرتے تھے، لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ تمہارا اللہ ہمارے اللہ سے مختلف ہے، تو کیسے مختلف ہے بتاؤ نا. تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ نازل فرمائی. پھر اسی طریقے سے مدینہ میں دوبارہ اس سورت کو نازل کیا گیا کہ جب مدینہ میں یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب تو بتاؤ، کیونکہ ہمارے ہاں تو اونچے نسب والے کو ہی زیادہ عزت دی جاتی. تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سورہ اخلاص کو نازل فرمایا کہ ان کے سوالوں کے جواب ان کو دے دیں، ان کے سوالوں کے جواب ان کو مل جائیں کہ یہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ، اپنے لیے ان کو بیٹیاں اتنی بری لگتی تھی کہ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں بتاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد کہہ کے بھی ان کے یعنی اس عقیدے کی جو ہے وہ تصحیح کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کس بات کا جواب دیا کہ تم پوچھتے ہو کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، قل هو اللہ احد، تم پا ہی نہیں سکتے، وہ ایسا ون اینڈ اونلی ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی تمثیل دی ہی نہیں جا سکتی. یعنی اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں اس کی مثال دی جائے. تو اس لیے تم یہ جان لو کہ وہ احد ہے. وہ یعنی اگر تم اس کے علاوہ جاننا چاہو کہ اللہ کیسا ہے تو تم نہیں جان سکتے، اس کو بس اسی نام سے جان لو کہ وہ احد اس جیسا، یعنی وہ ایسا احد ہے کہ جس جیسا کوئی بھی نہیں. اب واحد سے یہ کیسے، جیسے واحد کے بعد تو اثنان ہے، اور جس طرح کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے اوروں کو شریک کیا، تو اس لیے واحد کو احد سے الگ کر دیا گیا کہ واحد کے ساتھ، جس طرح انہوں نے ہی کہا نا کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن تمہارا اللہ کیسے مختلف ہے.
تو انہوں نے اپنے وہ تو منات کو عزا کو ان کو بھی لے آئے وہ اللہ کے ساتھ معبود کے طور پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہد کو اس کے مقابلے پہ لا کے کہا کہ اب اس کے مقابلے میں تم کوئی اور خدا جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، یہ وہ ایسا اللہ جو ہے ایسا آہد. پھر ان کا یہ سوال کہ اس کا نسب کیسا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ الصمد، نسب تو ان کو چاہیے ہوتا ہے نا کہ جو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے. انسان کی یہ کمزوری ہے، انسان کو بیٹا چاہیے، انسان کو بیٹی چاہیے، انسان کو والدین چاہیے. اللہ کو تو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سارے رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سپورٹ سسٹم انسان کا، انسان کو ضرورت ہے. انسان کو سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ تنہا ہونے یا تنہا کہلانے کو اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. کوئی کسی کو تانا دے کہ تمہیں پوچھتا کون ہے، تمہارا ہے ہی کون، کوئی محلے دار یا دوست ہے تمہارا. تو یہ یعنی جس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی جڑ کٹا کہتے تھے، تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کوثر اتاری کہ ذلیل تو تم ہوگے، تمہاری کوئی جڑ نہیں بچے گی، تمہارا کوئی نام نہیں بچے گا تمہارے مرنے کے بعد. تو اتنا فخر ہوتا تھا ان کو بیٹوں کے ہونے پہ، کس لیے کہ نسل چلے. اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اس بات سے، لم یلد ولم یولد. تم کہتے ہو بیٹیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اور نہ ہی اس کے والدین ہیں، یعنی نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. وہ ہمیشہ سے وہی تھا اور ہمیشہ وہی رہے گا. یہاں پہ پھر احد کی دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تصریح کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارے کسی خدا میں ایسی کوئی خصوصیت ہے، ایسا احد ہے وہ. تو امید ہے کہ احد اور واحد کے جو ڈیپتھ ہے اور جس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ الاحد پہلی آیت میں آیا اور پھر آخری یعنی چوتھی آیت میں، اس سے اس کی مزید وضاحت اور تشریح ہو گئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ نفی کے لیے، یعنی جو کچھ بھی تصورات تمہارے ذہنوں میں آج تک ہیں وہ ایسا ہے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احد کو جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال کیا، حالانکہ اللہ کی تمام صفات خود ثبوتیاں ہیں، لیکن یہاں پر یہ احد جو ہے ان کے ان تمام باطل عقائد کی نفی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس کے انشاءاللہ ہم آیتوں سے بھی اس کو ہم مزید سمجھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ کو جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر، اور آپ جانتے ہیں یہاں پہ قطر میں رہنے والوں سے زیادہ کس کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جب گرمی ہوتی ہے تو کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، اور کس طرح ریگستانوں کے اندر ریت جو ہے وہ جلتی ہے کہ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جا سکتا، اور وہاں پہ ان کو ننگے بدن سے لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اچھا اب بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے. تو انہوں نے کبھی نہیں کہا اللہ، انہوں نے کبھی نہیں کہا آمنت باللہ، انہوں نے کبھی نہیں کہا اللہ الواحد. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اللہ کہا تو یہ کہیں گے کہ اچھا اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، تو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور حضرت بلال چاہتے تھے کہ ان کو ان کے عقیدے پہ چوٹ لگے، ان کو پتا چلے کہ میں کس اللہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد. انہوں نے نہیں کہا اللہ اللہ، انہوں نے کہا احد احد، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو شدید تکلیف پہنچے گی، اور ان کو پتا چلے گا کہ ایسا وہ اللہ جس جیسا کوئی نہیں، جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ اللہ نہیں، وہ اللہ جو اصل میں اللہ ہے اور جو احد ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے احد اللہ کے کس نام کو چنا تمام ناموں میں سے؟ احد کو. ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو کیا کہنا چاہیے کہ سمجھ تھی اللہ تعالیٰ کو جاننے، اس کی معرفت جو انہوں نے حاصل کی، کہ جس موقع پہ جس نام کا جو سب سے بہترین استعمال ہو سکتا تھا حضرت بلال نے کیا. کہنے کو وہ غلام تھے، کہنے کو وہ ایک حبشی تھے، کہنے کو ایک
ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس علم نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر فراست اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ نہیں کہتے، جبکہ مشرکین مکہ جانتے تھے اللہ کو، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ان کو جانتے ہیں اور ان کو سمجھانا زیادہ آسان ہوتا ہے اس کا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ احد، وہ اللہ جو احد ہے، اور جس کو تم احد نہیں مانتے، تم تو اس کے ساتھ عزا کو، منات کو، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو جو ہے وہ شامل کرتے ہو۔ تو اس سے ہم نے دیکھا کہ سبحان اللہ، یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا، اللہ کے لیے یہ تذلیل ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شامل کرے، چاہے وہ بیٹا بیٹی یا والدین ہی جیسا رشتہ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے اس بات کو جو ہے وہ ذلت سمجھتے ہیں، گالی سمجھتے ہیں، اور انسان کے لیے یہی بات جو ہے وہ قابل فخر ہے۔ تو یہی فرق ہے اللہ کا اور اس کی مخلوق کا۔ وہ ایسا خالق نہیں ہے کہ جس نے کسی کمزوری کی وجہ سے مخلوقات بنائی، انسان کو تو یہ رشتے چاہیے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اللہ نے ان مخلوقات کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یا ان مخلوقات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ کمزور تھا اور اس کو جو ہے اسٹرینتھ چاہیے تھی، جتنے لوگ ہوں گے اس کے مددگار ہوں گے اسلام پھیلانے کے لیے، نہیں۔ اللہ نے فرشتے اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے اس دنیا کے نظام نہیں چلا سکتے تھے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ احد ہیں اس لیے انہوں نے مخلوقات کو پیدا کیا کہ جو سب کی سب اس احد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق واحد ہے، اور اس کا احد ہونا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی برابری کوئی کر سکتا ہے، نہ اس جیسا ہے ذات میں نہ صفات میں، یونیک ہے۔ یہ سب معنی صرف سمجھنے کے لیے ہیں، ورنہ ان معنوں کے کوئی الفاظ نہیں ہے جو ممکن ہو سکے کہ ان کے معنوں کو صحیح طریقے سے بیان کر سکے۔ نہ انگلش میں کوئی ایسے الفاظ ہیں، نہ اردو میں کوئی الفاظ ہیں، یہ الفاظ اپنی ذات میں خود اس قدر عظیم ہے کہ ان کا معنی ایک لفظ سے تو کم از کم بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت وحدانیت کو، یعنی یہ ہم سورہ اخلاص کی بات کر رہے ہیں نا، تو سورہ اخلاص کا یہی جو کہنا چاہیے طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جہاں پہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس وحدانیت کو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو یہ اصل میں کیا الفاظ ہیں؟ نعبد کا ونستعین کا، تو عام سے الفاظ ہیں نعبد کا ونستعین کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی صفت الاحدیہ کو اجاگر کرنے کے لیے کا کو پہلے لے آئے۔ یہ عربی گرامر کی ایک خصوصیت ہے کہ جس خبر کو بعد میں لایا جاتا ہے اگر اسے پہلے لے آیا جائے تو اس کے اندر اس خصوصیت پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کو پہلے ایاک لا کے اس میں احدیہ پیدا کر دیا۔ تو یہ جو کا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ نعبدو سے پہلے ایاک اور نستعین سے پہلے ایاک لا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی صفت الاحدیہ پیدا کر دی کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، نہیں، صرف یعنی تیرے علاوہ ہم کسی سے نہ مدد مانگ سکتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی کی ہم جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں اس قابل۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بھی اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ صفت الاحدیہ کو اجاگر کر دیا۔ اور یہ یعنی بظاہر یہ الفاظ ہمیں بالکل عام سے لگتے ہیں، لیکن یہ عام نے یہ صفت الاحدیہ ہی کو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجاگر کریں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جو اپنے دوسرا نام الواحد، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن کے اندر بیان کیا، اور اس کے اندر بھی ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس طرف جو ہے وہ متوجہ کرنے کی کوشش کرے۔ صفت الوحدانیت ہی ہے، وحدانیہ ہی ہے
لیکن کتنے خوبصورت الفاظ سے کس کس طریقے سے انسان کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود معبود واحد ہے. تمہارا معبود وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود الہ واحد واحد معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. نمبر میں ہی نہیں کہ صرف ایک نمبر ہی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے. نہ کوئی وسیلہ ہے اس کے لیے اور نہ ہی کسی کو تثلیث یا تثنیہ کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ نہ دوسرے کی ضرورت ہے نہ تیسرے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کو تو الہ مانتے ہیں، جیسا ہندو کہتے ہیں نا کہ یہ جو 36 لاکھ ہمارے خدا ہیں یہ سب اللہ ہی کو پریزنٹ کرنے کے لیے مانتے، ہم ایک ہی اللہ میں، تو کیا ہم مان لیں گے؟ ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان ساری تمثیلوں کی. اگر تم مانتے ہو تو اس کے بغیر مانو. پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سورہ یوسف کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا بہت سے خدا بہتر ہے یا اللہ جو ایک ہی ہے اور ایک احد ہے، واحد ہے اور قہار ہے. حضرت یوسف کی یہ وہ والا واقعہ کہ جب وہ دو لوگ آئے تھے ان سے اور تعبیر پوچھی تھی اپنے خواب کی، تو آپ نے فوراً ہی جو ہے ان کے خواب کی تعریف بتانی نہیں شروع کر دی تھی، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ ان کی توجہ اس طرف دلوائی کہ اگر تمہارے بہت سارے خدا ہوتے تو کیا تمہارے لیے وہ بہتر ہوتا یا جو تمہارا ایک واحد الہ ہے جو کہ قہار ہے. اور اس کی انشاءاللہ تعالی ہم مزید قہار کے بارے میں بھی پڑھیں گے یہاں پر آپ کو بیان کرنے کے لیے، جو ہر شے پہ قابو پانے کے لیے، جو ہر شے پہ قابو پا سکتا ہے، جو ہر شے پہ محیط ہے. تو وہ کیسا واحد ہے؟ ایسا جو ہر شے پہ اسی کا قہر ہے، اسی کی دسترس ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اور کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ کے جو کہ واحد اور قہار ہے. وقال اللہ تعالی قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. کہو کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا اور وہ واحد اور قہار ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی جو الواحد کی ہم نے جو ہے وہ نص سے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے اس نام کا تعارف کروایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو توحید کو نہیں مانتے یا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، جو کہ مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ان سب کو جو ہے اپنی صفت الوحدانیہ اور صفت الاحدیہ کا تعارف کروایا اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ دین میں اخلاص صرف اللہ کے لیے واجب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ. کہہ دو میں تو صرف تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ واحد اور قہار ہے. إِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. بے شک تمہارا رب، تمہارا الہ واحد ہے، وہ رب ہے زمین کا اور آسمانوں کا اور جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان اور تمام مشرقوں کا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام جو رسولوں کی دعوتیں تھیں ان کا خلاصہ بھی وحدانیت تھا، جس طرح کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. تو کیا کہ تمہاری وحدت، انبیاء نے کیا کہا کہ ہماری طرف وحی کی جاتی ہے، تم میں اور ہم میں صرف یہی فرق ہے کہ ہماری طرف وحی کی جاتی ہے اور ہم تمہیں
ایک رب کی طرف بلاتے تو پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور پھر کہتے ہیں کہ تم اس پہ قائم ہو جاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ تو پھر اس پہ قائم ہو جاؤ، اللہ سے مغفرت مانگو، کیونکہ مشرکین کے لیے بہت شدید جو ہے وہ عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے ہمیں دعوت دے رہے اسلام کی طرف کہ جب اسلام میں آؤ تو کس طرح آؤ، اللہ کے ان دو ناموں کی عظمت کو جاننے کے بعد، تاکہ تمہارے لیے اس دین پہ قائم رہنا، اس دین کو لے کے چلنا آسان ہو جائے۔ جب ہی آسان ہوگا جب ان ناموں کو تم جان لو گے، اللہ کے الاحد ہونے کو اور اللہ کے الواحد ہونے کو۔ بہت ساری اور ایسی آیات ہیں جو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیش کیے اس نام کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے جو مشرکین کا غلط عقیدہ تھا اس کے ابطال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اللہ کی شہادت سے بڑی کس کی شہادت ہے؟ قُلِ اللَّهُ، یعنی کہو سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اللہ کی، شہید بینی و بینکم، وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے بیچ میں، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَکُم بِهِ، اور میرے طرف یہ قرآن جو ہے وہ وحی کیا گیا تاکہ میں تم کو اس سے ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جہاں تک یہ پہنچے، أَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، اور تم یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرے اوپر ہے، آلِہَةً اخرى، اور نہیں ہے اس کے سوا کوئی، قُلْ لَا أَشْهَدُ، اور کہہ دو کہ میں اس چیز کی گواہی نہیں دیتا، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس چیز سے بری ہوں جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، یا جو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جن شریکوں کو ٹھہراتے ہو۔ سورہ نام آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کے اس شرک کی نفی کریں اپنے کس نام کے ساتھ؟ واحد، الہ واحد کے ساتھ۔ پھر ان ساری جو یہ دونوں نام ہیں الواحد اور الاحد، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اوپر، یعنی واحد رب ہونے کے اوپر بھی جو ہے وہ دلیل کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کے شریک، کسی مثال کو شریک کرنے کے لیے، یا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے تبارک و تعالیٰ کی طرح الاحد کہ جیسا نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حل تعلم لہ سمیع، کیا کوئی اور، یعنی کسی اور کو تم ان ناموں سے جانتے ہو جن ناموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے مانا؟ کون سے نام؟ خاص طور پہ احد اور واحد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اپنی مختلف آیات کے ذریعے، یہ جو ہم پڑھ کے گئے، کہ اللہ کی کیفیت کو جاننے کے بارے میں جو باطل عقائد ہیں ان کی بھی نفی کی جائے گی۔ کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کیسے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے تخلیق کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھنا کیسا ہے۔ جب بھی اس قسم کی کوئی، یعنی اللہ کی کسی بھی صفت کی کیفیت کے بارے میں بات کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے نفی ہوتی ہے کہ وہ احد ہے۔ تم کیسے جان سکتے ہو اس کو؟ احد کیسا احد ہے جس کی کوئی مثال تمہیں دنیا میں، تو ہم اگر کسی کے بارے میں بتائیں کہ وہ ایسے چلتا ہے، وہ ایسے کھاتا ہے، وہ ایسے پیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی کوئی مثال ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ جیسے میں کہوں کہ بلی اتنا تیز دوڑتی ہے جیسے چیتا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے چیتے کو دیکھا، اس کے بھاگنے کو میں نے دیکھا ہے، تو ہی میں یہ مثال دے رہی ہوں نا کہ یہ بلی۔ اب جو احد ہے جس کی کوئی مثال کسی نے کبھی دیکھی نہیں، اس کی کیفیت کیسے بیان کی جا سکتی؟ تو اللہ کا یہ نام احد اس بات کی اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب اللہ کی کسی صفت کی کیفیت کے بارے میں بات کی جائے گی تو اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اس احد کی کوئی تکلیف ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، اس کی کیفیت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو منوعاً اسی طرح تسلیم کر لیں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔
लैसा कमिस्लिही शैअन वहुव समीउल बसीर, उसने कहा वो समी और बसीर है, वो है, लेकिन उसका समी होना, उसका बसीर होना आपके मेरे जैसा नहीं, ना ही उसकी किसी मखलूक जैसा है। वो अहद है, अस्समीउ अहद, अलबसीर अहद, उसकी समात ऐसी जैसी अहद की हो, उसकी बसारत जैसी अहद की। यानी हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हाँ वो समी और बसीर है, और हम उसके बारे में अलबत्ता ये कयास जरूर कर सकते हैं। वो कैसे? अल्लाह की अपनी दी हुई आयतों के जरिए कि वो तुम्हारी सरगोशियों को भी सुनता है, वो दूर, वो जो तुम बात दिल में कहते हो उसको भी सुनता है, वो उनको भी सुन लेता है जो बहुत दूर हैं, और वो उनको भी सुन लेता है जो कोई चीज राज में बात करते हैं। तो ये हम इन अगर कहेंगे कि अल्लाह ऐसा समी है कि वो ये सुन लेता है, तो हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, ये कैफियत हम कहां से बयान करें? अल्लाह की अपनी दी हुई दलाइल से। उसके बाद की हद को हम नहीं जाएंगे, उसके 2 कान है, उसके 5 कान है, वो अस्तगफिरुल्लाह वो कान से सुनता है या वो नाक से, इस कैफियत को हम बयान नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, ये सिर्फ मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें कही। अल्लाह की जात के, उसकी शान के खिलाफ कोई बात करने की हमें जो है वो जसारत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला मेरी मगफिरत करे, मुझे माफ करे अगर ये अल्फाज में किसी किस्म का भी कोई पहलू जो है अल्लाह की जो है वो सिर्फ में किसी भी बारे में कमी का पहलू निकलता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिर हम जितना हमें बता दिया गया उससे तजावुज करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे लिए इस नाम को जानने के बाद जब हमने कह दिया अहद, अब अल्लाह अपने बारे में जो बात बयान करे अहद के साथ जोड़ दें उसको। समी कैसा? अहद। खालिक कैसा? अहद। रज़ाक कैसा? अहद। अब उसके बाद फुल स्टॉप, जितना उसके बारे में अल्लाह ने खुद बता दिया हमने जान लिया, और मनो अन आंखें बंद करके उसको तस्लीम कर लिया, और उससे ज्यादा कि उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये इन नामों से अल्लाह सुब्हाना ताला ने बुतलान तकीफ भी की है, कैफियत को बयान नहीं किया जाएगा अल्लाह की किसी। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो 2 उसूल हमने नामों के, अल्लाह के नामों की सिफात, अल्लाह के नामों और उसकी सिफात को पढ़ने से पहले जो हमने उसूल समझे थे, इन 2 नामों से उन उसूलों की भी मजीद वजाहत होती है। वो ये कि इस्बात जमी सफातुल कमाल, अहद परफेक्शन, हर चीज की परफेक्शन ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। तो उसकी किसी भी सिफ्त की जब बात करेंगे तो वो इस उसूल की तस्दीक हो जाएगी कि उसकी हर सिफ्त कमाल को पहुंची हुई है। कैसी सिफ्त है? जो अहद की शायान शान है। फिर जो चौथी बात जो हमें नामों से पता चली वो ये कि उसकी तमाम जो सिफात हैं वो मुंतहा हैं, परफेक्ट भी हैं और यानी साबित शुदा भी हैं। एक इंसान अगर खबर रखने वाला है, खबीर है, उसको बहुत खबरें रहती हैं हर चीज की, लेकिन वो वो हर खबर को वाकई उसके पास हर खबर मौजूद है, इस बात का सबूत नहीं है किसी के पास भी। कोई कहे कि इस शख्स के पास हर बात की खबर होती है, तो ये क्या, ये ना तो ये परफेक्शन की हद तक होगी खबर, और ना ही उसके पास हर किस्म की खबर होगी। इसी की मिसाल ले लें कि क्या अल्लाह सुब्हाना ताला की तमाम सिफात की खबर है उसके पास? नहीं। क्या इस दुनिया के हर इंसान के क्या हालात हैं उसके पास इस बात की खबर है? नहीं। तो ना तो चौथी बात जो इस बात से हमें पता चली कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह की सिफात कमाल को है, परफेक्ट है, बल्कि ये कि सच भी है, जैसी कही वो समी है, वो हर किस्म की समात रखता है, मुकम्मल भी है, तकमील उसकी परफेक्शन में भी, यानी उसके होने में भी, और उस सिफ्त के पाए जाने में भी। तो अहद से और वाहिद से इन 2 बातों के ऊपर भी हमें दलालत मिलती है। इसके अलावा हमें बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने आप को हर नुक्स और हर ऐब से जो है वो मुबर्रा बताया, हर नुक्स और हर ऐब से। जैसा कि यहूदी और ईसाइयों का अकीदा था कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जो है वो जमीन आसमान बनाया और 7वें दिन आराम किया। तो जब उनसे पूछा गया कि तौबा तुम ये कहते हो, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला अगर आराम करेंगे तो इसका मतलब है एक नक्स है उनके अंदर,
تو انہوں نے فوراً جو ہے ایک دلیل پیش کرنی شروع کر دی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام کیا یا اس نے نیند لی یا وہ اونگھا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے بنانا چھوڑ دیا، اس نے تخلیق کرنا چھوڑ دیا. تو مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہارا یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ اللہ نے ریسٹ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونگھا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نیند لی. یہ عقیدہ بھی ہم کہتے ہیں غلط ہے اگر تم اس عقیدے پہ. اور ہم اس عقیدے کی بھی نفی کرتے ہیں کہ اللہ نے تخلیق کرنا چھوڑ دیا. اللہ تو الخلاق، وہ اگر بنانا چھوڑ دے، ہر روز بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر روز وہ بچے گرو کر رہے ہیں، ہر روز ہر انسان اپنی ایک زندگی کی منزل کو آگے جو ہے وہ پار کر رہا ہے، ہر روز جو ہے وہ نباتات اگ رہی زمین کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تخلیق کرنا بھی چھوڑ دے تو اس دنیا کا نظام تو اسی وقت ٹھپ ہو جائے گا. تو ہم تمہارے اس عقیدے کی بھی نفی کرتے ہیں، ہم تمہارے اس عقیدے کی بھی نفی کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ کے ان دو ناموں کی وجہ سے، الاحد الواحد. نہ تو وہ تخلیق کرنا چھوڑے گا، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. وہ قیوم ہے، وہ الحی ہے. کیونکہ اس دنیا کا سارا نظام بند ہو جائے، ہر چیز بند ہو جائے اگر وہ ایک سیکنڈ کو اونگ بھی لے لے تو، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہی اس وجہ سے. پھر ہمیں ان دو ناموں سے یہ بات بھی پتا چلی کہ ہمیں اقرار کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی کی ہر ذاتی، صفاتی اور افعالی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بات پتا چلے گی دل سے، کہ اس کا علم جو ہے وہ توحیدی ہے، یعنی اسی کا علم جو ہے وہ واحد، اسی کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی اپنی ذات کے بارے میں، اس کی اپنی صفات کے بارے میں. کیونکہ جب اس نے کہا احد تو اس نے اس پہلو کو انسانوں پہ اجاگر کر دیا کہ تم وہ جان ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں میں نہ بتا دوں. تو ہمیں پتا چلا کہ جب ہم اس کے بارے میں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال کے بارے میں بات کریں گے تو ہمارا علم محدود ہے اور پورا علم صرف اس کے پاس ہے. اس بات کا جو ہے ہمارے دل کو واجب ہے اقرار کرنا اس بات کا، اگر ہم موحدین ہیں تو. اسی طریقے سے ہر اس انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے اخلاص کے لیے، اپنے دین کے لیے احد مانے، واحد مانے. صرف وہی جو ہے اس کا معبود ہونا چاہیے، وہی اس کا جو ہے نیکیوں اور نیک اعمال کے کرنے کا منبع ہونا چاہیے، اسی کی خاطر ہونی چاہیے اس کی، اور وہی اس کے دین، اس کی زندگی گزارنے کا جو ہے اسی سے اس واحد الہ سے ہی جو ہے وہ اسی کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے. آخری بات جو ہم نے اس کے اندر سمجھی وہ یہ کہ تمام مشرکین اور ہر دوسرے دین والے جنہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کی ہے. تم نے دوسرے خدا اس لیے بنائے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا وہ نہیں کر سکتا تھا جو سب کچھ تمہیں چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نام سے، یعنی سوائے اسلام کے کوئی دوسرا دین نہیں ہے جو اللہ کو ہر لحاظ سے الواحد اور الاحد کہتا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ادیان میں بھی یہ تھوڑا بہت عقیدہ وہ رکھتے ہیں، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو تو اللہ نے خود اہل کتاب کا ان کا ذبیحہ کیوں حلال کیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے ایک ہونے کو مانتے ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں. کوئی حضرت عزیر کو شریک کرتا ہے، کوئی اپنے رہبانیوں کو شریک کرتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو شریک کرتا ہے، کوئی اسپرٹ کو، روح کو شریک کرتا ہے، اور کوئی جو ہے انہوں نے تو کتنے ہی بت بنا لیے ہیں. تو اسی طریقے سے مسلمان ہیں جو اپنے پیروں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے ان مزاروں میں لیٹے ہوئے ان مردوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وسیلہ کہہ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اپنے اس نام سے بتا دیا کہ رد ہے ان سب کے اوپر، وہ اللہ کافی ہے تمہارے لیے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مخلوق کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ احد ہے. وہ احد ہے ہر چیز کے اندر. تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، دراصل انہوں نے اللہ کے اللہ ہونے کی قدر ہی نہیں جانی اور نہ قدر کی.
اور یہ شکوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے کرتے ہیں قرآن کے اندر. وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے خزانے برساتا اور زمین سے خزانے برساتا تمہارے لیے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہ آتی. ان تمام باتوں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسکالرز کس قدر، یعنی علم کی تحقیق میں ان کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک لفظ سے کتنی باتیں انہوں نے سمجھ لی عقیدے کی. ہم بھی پڑھ کے جاتے ہیں تمام آیات، ہم بھی ان آیات کو پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، نماز کے اندر اگر ہمیں یاد ہے، لیکن کس قدر ان کی تحقیق زبردست ہوتی ہے کہ ایک، یعنی ایک ایک آیت سے دو دو جو کہنا چاہیے دو ناموں سے کس قدر دلائل انہوں نے ان آیتوں کے اندر سے نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی دنیا اور آخرت میں درجوں کو بلند کرے. تھوڑا سا جو اور رہ گیا ہے کہ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے ان ناموں کو جان لینے کے بعد، چند پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں اپنے ان صفات الوحدانیہ اور صفات الاحدیہ ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں ان کو رائج کرنے کی، اور ان کے اوپر اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے ہم سے چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر کسی کو کوئی بات اس سے متعلق آ رہی ہو یا کوئی اور اضافہ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ لکھ کے رکھیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی، چونکہ تھوڑا سا رہ گیا اس کے بارے میں جو ہمارے کرنے کے کام ہے ان ناموں کو جاننے کے بعد. اس میں بھی اگر آپ لوگ کچھ لکھ کے رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم مل کے اس کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیرا و کثیرا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا اس سننا، بولنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو، اللہ کے ناموں کو جاننے کی کوشش کرنے کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.